حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد ہیں، بلا شک و شبہ حضور کے خلیفہ ثالث ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے تارے ہیں۔ ہم چونکہ چشتی نظامی ہے اور سلسلہ عالیہ چشتیہ نظامیہ کی ابتدا جو ہے وہ حضرت مولا کائنات حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ کتنی شانوں والے ہیں حضرت مولا کائنات کے، ان کے گھر میں سیدہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد ہوئی اور ان کے عقد میں، ان کے نکاح میں آئی۔ ان کے گھر میں ایک سرکار کی صاحبزادی ہیں مولا علی پاک کے، اور حضرت سیدنا عثمان بن عفان غنی ذو النورین، ان کو ذو النورین کہا ہی اس لیے جاتا ہے کہ ان کے گھر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادی ہیں۔ کیا شان میں عرض کروں کہ حضور نے خود ارشاد فرمایا کہ اے عثمان، اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے 40 بیٹیاں عطا فرمائی ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے تیرے نکاح میں دیتا رہتا۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں یوں بھی الفاظ ملتے ہیں کہ عثمان، اگر مجھے رب تعالیٰ نے 100 بیٹیاں عطا فرمائی ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے تیرے نکاح میں دیتا رہتا۔ بڑی شانیں ہیں، بڑی عظمتیں ہیں، اور ہم اہل سنت و جماعت ہیں۔ ہمیں ہمارے بزرگوں نے، اکابر نے سکھایا ہی یہ ہے کہ سرکار کے اصحاب ہوں یا سرکار کی آل ہوں، تم نے دونوں کا ادب بھی کرنا ہے، دونوں سے پیار بھی کرنا ہے۔ اس وجہ سے کرنا ہے کہ ان کو جو کچھ بھی شانیں ملی ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت مبارکہ کی وجہ سے ملی ہیں۔ تو حضرت سیدنا عثمان بن عفان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت آنے والا ہے 18 ذی الحج۔ میں اس حوالے سے یہ عرض کروں گا، یہ امت احسان مند ہے حضرت سیدنا عثمان بن عفان غنی ذو النورین کی، یہ امت احسان مند ہے مولا کائنات علی مرتضیٰ کی، یہ امت احسان مند ہے عادل الاصحاب حضرت سیدنا فاروق اعظم کی، یہ امت احسان مند ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر خلیفہ بلا فصل کی۔ ہم جتنا بھی ان کا شکر ادا کریں کم ہے، حق ادا نہیں ہوتا، جتنا بھی ان کا ذکر خیر کریں کم ہے، حق ادا نہیں ہوتا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر 18 ذی الحج کو نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری روئے زمین پہ مسلمانوں کو اس طرح کرنا چاہیے جس طرح سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرنے کا حق ہے۔ پھر بھی گو کہ وہ ادا نہیں ہو سکتا کسی صورت بھی، حضور نے 2 شہزادیاں عطا فرمائی ہیں، فرمایا 100 بھی ہوتی تو میں باری باری تیرے نکاح میں دے دیتا۔ سلسلہ عالیہ چشتیہ نظامیہ اور قادریہ نقشبندیہ اور شاذلیہ میں جتنے ہمارے مشائخ کے ماننے والے ہیں، مجھ گناہ گار ناچیز عاجز سے وابستہ ہیں، نسبت رکھتے ہیں، ہمارے بزرگوں سے پیار کرنے والے ہیں، حضور بابا جی رحمۃ اللہ علیہ سے روحانی نسبت، حضور خواجہ صاحب سرکار رحمۃ اللہ علیہ سے روحانی نسبت رکھنے والے ہیں۔ میں ان کو یہ عرض کروں گا کہ پورے ملک میں، دنیا کے کسی بھی خطے میں آپ موجود ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے تارے حضرت سیدنا عثمان بن عفان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم شہادت پہ آپ کے ذکر خیر کی مجلس کا ضرور انعقاد کریں۔ اگر آپ بہت بڑا اجتماع نہیں کر سکتے، نہ کریں، آپ اپنے بچوں کو بٹھائیں اور ان کو بتائیں کہ حضرت سیدنا عثمان غنی کتنی حیا والے تھے۔ اور حضور نے فرمایا میرے عثمان سے عرش والے بھی حیا کرتے ہیں، میرا رب بھی عثمان سے پیار کرتا ہے۔ ہمارے مریدین، ہمارے وابستگان جہاں جہاں بھی ہیں، میں سلسلہ عالیہ کے ایک ادنا خادم ہونے کی حیثیت سے ان سے عرض گزار ہوں کہ 18 ذی الحج کو حضرت عثمان غنی کا ذکر خیر کرنا ہے۔ عظمت و شان کے حوالے سے، آپ کے کردار کے حوالے سے، آپ کے حیا کے حوالے سے، قرآن مجید جمع کرنے کا اعزاز آپ کے سر ہے، اس حوالے سے آپ اپنے بچوں کو ذکر ضرور سنائیں، اس لیے کہ جو پاک لوگ ہوتے ہیں نا، ان کا ذکر بھی انسان کے دل کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، انسان کے نامہ اعمال میں خیر جو ہے وہ شامل کر دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھے لوگوں کا ذکر، صالحین کا ذکر جو ہے وہ میری امت کے گناہ گاروں کے گناہوں کے لیے کفارہ بنتا ہے۔ جی بہت شکریہ، ہمارے ساتھ موجود تھے پیر طریقت رہبر شریعت حضرت صاحبزادہ خواجہ پیر محمد طیب نورانی۔ آپ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب بیان فرما رہے تھے۔ اسی کے ساتھ ابرار طارق چشتی کو طیبی میڈیا ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے، آپ سے ملاقات ہوگی جلد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔